السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی چینل ہوم ٹیوٹر بائی زنارا۔ آج ہم لیں گے اگلا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومی اپنی قوم سے، یا قوم انکم بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنی جانوں، باتخاذکم العجلہ پکڑ کر، اجلا بچھڑے کو، فتوبو پس توبہ کرو، الی بارئکم اپنے رب کی طرف، فاقتلوا پس قتل کرو اپنی جانوں کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اگر ان سے توبہ کے لیے جو ہے نا ان کی گردنیں کاٹ دیں وہ لوگ جنہوں نے سجدہ نہیں کیا تھا بچڑے کو۔ ذالکم یہ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عند بارئکم تمہارے رب کے نزدیک۔ فتابا پس توبہ قبول کی اللہ نے، انہ هو التواب الرحیم بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا ہے، یا موسیٰ لن نؤمن ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے تم پر، حتیٰ یا نرا یہاں تک کہ دیکھ لیں اللہ کو، جہرتاً کھل کر، فاخذتکم الصاعقۃ پس پکڑ لیا تم کو کڑک بجلی نے، وانتم تنظرون تم دیکھ رہے تھے، ثم بعثناکم پھر ہم نے زندہ کیا، من بعد تم کو موت کے بعد، لعلکم تشکرون۔ یہاں پہ جو ہے سرداروں کا ذکر ہو رہا ہے کہ کچھ سردار گئے قوم میں سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کوہ طور پہ لے گئے، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہاں پہ کڑک بجلی ان پر آئی، ان کی موت ہو گئی۔ تو وہاں پہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ یہ بات ان سے کہا کہ فریاد کی کہ بھئی آپ جو ہے نا ان کو زندہ کر دیں، کیونکہ جب میں واپس آؤں گا تو قوم والے جو ہے وہ مجھے برا بھلا کہیں گے، تو آپ ان کو زندہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا تھا موت کے بعد۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ پس ہم نے سایہ کیا تم پر بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور ہم نے اتارا تم پر میٹھے دانے، والسلویٰ اور بٹیر، کلو کھاؤ، من طیبات ان پاکیزہ کھانا، ما رزقناکم جو رزق دیا تم کو، وما ظلمون اور نہیں ہم نے ظلم کیا تم پر، ولیکن اور لیکن، کانو تم لوگوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یہ جو بات یہاں پہ ہے کہ بادلوں کا سایہ کیا، جب ان کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب تم میرے احکامات مانو گے، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم مانیں گے، لیکن انہوں نے کہا جو مشکل ہے وہ نہیں مانیں گے، جو آسان ہے وہ مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بادلوں کا سایہ ان پر کر دیا کہ اب تم بتاؤ کرتے ہو کہ نہیں کرتے، بادل ان کے سر پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ہے نا نہیں ہم جو ہے نا ہم کر لیں گے اس کو، جو احکامات ہم سارے مانیں گے۔ لیکن پھر وہ جب قوم میں گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے کہا جو آسان احکامات ہے وہ لے لو، جو مشکل ہے ان کو چھوڑ دو۔ وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا داخل ہو جو حاضر قریۃ اس بستی میں، فَكُلُوا پس کھاؤ، منہا اس میں سے، حیث شئتما جہاں سے بھی تم چاہو، رغداً کھل کر، وَادْخُلُوا داخل ہو جو داخل ہونا دروازے سے، سجداً سجدہ جھکتے ہوئے، وَقُولُوا اور کہنا، حِطَّةٌ کہ معاف کر دیجئے ہمیں، نغفر لکم بخش دیجئے، خطایاکم ہمارے خطاؤں کو، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ہم زیادہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ فَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا پس بدل دیا ظالموں نے، قول بات، غیر الذی اس کے علاوہ جو کہی گئی تھی ان کو، مطلب حِطَّةٌ جو بولا گیا تھا انہوں نے حِطَّةٌ اس کو بولا تھا، انہوں نے اس لفظ کو ہی بدل دیا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر طاعون کا مرض ان پر لاحق کر دیا تھا۔ فَبَدَلَ الَّذِينَ پس بدل دیا ظالموں نے بات کو، غیر الذی اس کے علاوہ جو کہی گئی تھی ان سے، فَأَنزَلْنَا پس ہم نے اتارا ان ظالموں پر عذاب، من السماء آسمان سے، بما كانوا يفسقون اس وجہ سے جو انہوں نے نافرمانی کی۔ یہ کیا بات تھی، جب ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانے کے لیے، جب کھانے کے لیے بٹیر اور اوپر سے جو آتے تھے میٹھے دانے آتے تھے آسمان سے، جنت کا کھانا، کہ بھئی تم لوگوں نے ذخیرہ نہیں کرنا، انہوں نے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا اس کو، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تازہ میں روز بھیجوں گا، تم لوگوں نے ذخیرہ نہیں کرنا، انہوں نے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، جس سے کیا ہوا کہ ان کے اندر ایک بو سی پھیل گئی اس کو اکٹھا کرنے کی وجہ سے۔ اور پھر یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم لوگ، انہوں نے کہا تھا کہ بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ تعالیٰ سے کہو کہ ہمیں جو ہے نا کوئی زمین سے نکلنے والی چیزیں دیں، مطلب جس طرح یہ سبزیاں وغیرہ ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تم اس بستی فلاں بستی میں چلے جاؤ، اور وہاں جا کے اندر داخل ہوتے ہوئے سجدہ مطلب جھکتے ہوئے جانا، اور حِطَّةٌ کہنا کہ معاف کر دے اور ہماری خطاؤں کو۔ تو انہوں نے حِطَّةٌ کی جگہ کچھ اور لفظ بولا تھا، حَطَّةٌ ایک ورڈ تھا، مطلب تھوڑی سی چینج کا زیر زبر کر دیا تھا انہوں نے، جس کی وجہ سے کیا ہوا، انہوں نے ہنتاتن بولا تھا، اس کا مطلب تھا گندم اناج چاہیے، ہتاتن ہنتاتن مطلب نون یہاں پہ ڈال دیں، ہنتاتن تو اس کا مطلب ہوتا ہے گندم اناج چاہیے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ اتنا غصہ ہوئے اور ان پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے
طاعون کی بیماری پھیلا دی جو کئی ہزاروں سال جو کئی سے ہزار بنی اسرائیلیوں کی ڈیتھ ہو گئی. اور پھر ان پر ایک اور احسان یہ تھا کہ 12 چشمے پھوٹے تھے پانی کے. وہ میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ 12 نسلیں تھیں، تو 12 نسلوں سے اللہ تعالیٰ نے 12 ہی چشمے پھوٹے اس میدان پہ، تاکہ کوئی بھی ہر جو قبیلے والا، ہر جو نسل کے تھے، مطلب جو 12 جو تھیں قبیلے کہہ لیں یا 12 نسلیں تھیں، ان سب کو ان کے دماغ میں ڈال دیا کہ بھئی یہ والا ان کا ہے، تو اپنے اپنے چشموں سے وہ مطلب پانی وغیرہ پئیں تاکہ کوئی لڑائی وغیرہ نہ ہو. پھر ذخیرہ اندوزی سے کرنا منع کیا تھا انہوں نے. پھر ذخیرہ اندوزی کی ہے تتر اور یہ جو ہے میٹھے دانوں اور بٹیر کی. اسے ایک بو سی پھیل گئی میدان میں، پھر وہاں پہ رہا نہیں گیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو بدبو ختم ہو گئی. تو یہ ڈفرینٹ جو ہے وہ انہوں نے نافرمانیاں کی بڑی بڑی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کیا. اور اس میں بس یہی ہے یہاں تک ہی آج